بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دانت آپ کی خوبصورتی کے ہی نہیں، آپ کی اچھی صحت کے بھی ضامن ہوتے ہیں۔ اس لیے دانت جہاں چہرے کی خوبصورتی میں نمایاں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہیں یہ اپنی دیکھ بھال کے معاملے میں حساس سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی دیکھ بھال اور صفائی میں عدم دلچسپی زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ دانت اور مسوڑے جیسے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، وہاں ان کی بہتر نشو و نما اور خطرناک انفیکشن سے بچاؤ کے لیے ان کی صفائی کو اولین ترجیح دینا بے حد ضروری ہے۔ بقول طبی ماہرین، مسوڑوں کی سوزش اور ان سے خون نکلنے کا عمل دانتوں کی پہلی بیماری ہے، جسے جنجیوائٹس کہتے ہیں۔ یہ خطرناک انفیکشن ہے جو مسوڑوں اور دانتوں کو سپورٹ کرنے والی ہڈیوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے، جو دانت کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کا منہ بیکٹیریا سے پاک نہیں ہوگا تو نہ صرف دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچے گا، بلکہ آپ کا جسم بھی انفیکشن سے متاثر ہوگا، جس سے مختلف امراض میں مبتلا ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جو لوگ بیکٹیریا کی وجہ سے دانتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، وہ امراض قلب اور شریانوں کی بیماری میں آسانی سے مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دانتوں کے لیے خطرناک چیزیں کون کون سی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ دانتوں کو بیماریوں سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، منہ میں تار یا لوہے کے آلات نہ ڈالیں۔ زیادہ تر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کام کے دوران یا فارغ اوقات میں کوئی نہ کوئی چیز منہ میں ڈالتے رہتے ہیں، جو کبھی کبھار دانتوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ تیز لوہے، پیتل اور تانبے وغیرہ سے بنی تاریں یا چیزیں منہ میں ڈال کر دانتوں سے نہیں دبانی چاہیے، یہ آہستہ آہستہ دانتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، دانتوں کو دبانا یا رگڑتے رہنا۔ یہ ایک قسم کی بیماری ہے جسے لوگ عادت کا نام دے دیتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں ایسے لاکھوں لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے دانتوں کو دباتے یا رگڑتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل دباؤ یا پریشانی میں ہوتے ہیں، جو اپنے دانتوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے رہتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ ان کے دانت کمزور ہو کر بھربھرے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، میٹھی دوائیاں اور مشروب استعمال نہ کریں۔ ورزش اور کھیلوں کے دوران زیادہ تر لوگ ایسے مشروب استعمال کرتے ہیں جو زیادہ میٹھے اور تیز ہوتے ہیں، جو دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی سے بچاؤ کے سیرپ میں شکر کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، جو کھانسی کے لیے تو مفید ہوتی ہے مگر دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسے مشروب جن میں چینی یا دوسری مٹھاس کا زیادہ استعمال کیا گیا ہو، ان کا کم سے کم استعمال کیا جائے۔ نمبر 4، دانتوں کی مضبوطی کا بہت زیادہ استعمال۔ متعدد افراد دانتوں کو اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سافٹ ڈرنک کے کین، چپس کے پیکٹ کو کھولنے، اخروٹ یا بادام توڑنے یا کسی جگہ پھنسی چیز کو نکالنے کے لیے دانتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں دانتوں پر بہت زیادہ دباؤ بڑھا دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی ساخت اور صحت متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 5، ناخن چبانا۔ یہ ایک اور مضر مگر عام عادت ہے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ متعدد بالغ افراد بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ناخنوں کو چبانے سے دانتوں کی بیرونی تہہ اتر جاتی ہے اور ہر دانت کے کونے پر کریکس بن جاتے ہیں، جو کہ دکھنے میں بدنما ہونے کے ساتھ ساتھ دانتوں کو بھی کمزور بنا دیتے ہیں، جبکہ کھانے پینے میں بھی مسائل کا سامنا ہونے لگتا ہے۔ نمبر 6، انرجی ڈرنکس کا استعمال۔ سوڈے کی طرح انرجی ڈرنکس میں بہت زیادہ تیزابیت اور چینی ہوتی ہے، جو کہ دانتوں کی تباہی کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں انرجی ڈرنکس دانتوں پر داغ بھی ڈال دیتے ہیں، اور ان کے زیادہ استعمال سے دانت گرم یا ٹھنڈے مشروبات کے لیے بہت زیادہ حساس بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انرجی ڈرنکس کے استعمال چھوڑ دیا جائے، مگر یہ کوشش ضرور کریں کہ اسٹرا لازمی طور پر استعمال کریں، تاکہ دانتوں اور اس مشروب کے درمیان براہ راست تعلق کم سے کم ہو جائے۔ نمبر 7، بچوں کو ہر وقت فیڈر کے ذریعے دودھ نہ دیں۔ جہاں بچوں کا پورا جسم حساس اور نازک ہوتا ہے، وہیں بچوں کے دانت بھی انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے دانتوں کے حوالے سے زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔ یہ سچ ہے کہ بچوں کو فیڈر کے علاوہ آسانی سے دودھ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر ہر وقت اور خصوصی طور پر رات کو سوتے ہوئے بچوں کو فیڈر کے ذریعے دودھ دیا جائے اور ان کے منہ میں فیڈر رہ جائے تو یہ ان کے دانتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق فیڈر کی بوتل اور دودھ میں موجود اجزاء بچوں کے نازک دانتوں میں بوسیدگی پیدا کر کے انہیں کمزور بنا دیتے ہیں۔ نمبر 8، لکڑی کی ٹوتھ پکس کا استعمال۔ کھانے کے بعد دانتوں میں پھنس جانے والے ذرات کو نکالنے کے لیے بیشتر افراد ٹوتھ پکس کا استعمال کرتے ہیں، مگر اس سے دانتوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کے دوران مسوڑوں کے متاثر ہونے یا ان سے خون نکلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
तो बेहतर है कि खाने के बाद अगर ज़रूरत हो तो टूथपिक्स की जगह धागे के इस्तेमाल किया जाए, जो ज़्यादा बेहतर साबित होता है। नंबर 9, सख्त खाने को चबाना। कुछ लोगों को कुरकुरी मीठी अशिया और नट्स वगैरह खाना बहुत पसंद होता है, जबकि मुतअद्दिद अफराद ऐसे भी हैं जो सख्त अशिया जैसे प्लास्टिक या लकड़ी चबाकर खुशी महसूस करते हैं। ये आदत दांतों के लिए तबाहकुन साबित होती है, क्योंकि इससे दांतों के टूटने या उनमें कमजोरी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 10, गलत तरीके से ब्रश करना। कुछ अफराद में यह आदत होती है कि वो दांतों पर ब्रश करते हुए बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं या सफाई के इस अमल के लिए सख्त टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने दांतों पर ज्यादा दबाव डालते हैं या सख्त ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो मसूड़ों पर जख्म का खतरा बढ़ जाता है, जो कि कई अमराज का बायस बनता है। इसलिए हमेशा नरम ब्रश का इस्तेमाल करें और इसे दायरे की शक्ल में घुमाकर सफाई करें। नंबर 11, दांतों की बहुत ज्यादा पॉलिश। दांतों को चमकाने के लिए इनकी पॉलिश या व्हाइटनिंग का अमल आजकल बहुत आम है, मगर ये बात जहन में रखें कि ऐसा बहुत ज्यादा करना दांतों की सतह को नुकसान पहुंचाता है, जिसके नतीजे में ठंडे या गर्म मशरूबात के लिए दांत बहुत हसास हो जाते हैं और इनका इस्तेमाल काफी तकलीफदेह हो जाता है। नंबर 12, कम खुराकी। बहुत कम खाना जिस्म को अहम मिनरल से मारूम कर देता है, जो कि सेहतमंद दांतों और मसूड़ों को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जबकि इस आदत के नतीजे में मुंह में लुआबेदान की मिकदार भी कम हो जाती है, जो कि मुंह में तेजाबियत को मामूल पर रखती है, जिसके नतीजे में दांतों के गिरने या फरसूदगी का अमल तेज हो जाता है। नंबर 13, अंगूठा चूसना। यह बच्चों में बहुत आम आदत है, मगर बदकिस्मती से यह दांतों को नुकसान पहुंचाती है और मजमूई तौर पर ऊपरी दांतों को मुतासिर करते हुए उन्हें बाहर की जानिब जबकि निचले दांतों को पीछे की तरफ धकेल देती है, जिसके नतीजे में ये बच्चे बालिग होने के बाद दांतों की खराब या बदनुमा तरतीब का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों में इस आदत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अब हम उन चीज़ों को बयान करते हैं जो दांतों की हिफाजत को यकीनी बना सकती हैं। नंबर 1, लौंग का तेल। लौंग का तेल मसूड़ों की सेहत के लिए एक करिश्माती जुज है। लौंग का तेल मसूड़ों में सूजन, जलन और खून आने को रोकने के लिए बेहद अहम है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो 2 से 3 कतरे लौंग का तेल लीजिए और इसे हल्के हाथों से अपने मसूड़ों पर लगा लीजिए। 1 से 2 लौंग मुंह में रखकर चबा भी लीजिए। ऐसा करने से आगाज में मामूली सी जलन महसूस होगी, मगर बाद में जलन खत्म होने के साथ साथ इसके हैरत अंगेज नताइज मुरतब होंगे। नंबर 2, एलोवेरा जेल। एलोवेरा कुदरत का एक ऐसा शानदार तोहफा है जिसके बेशुमार फवायद हैं। एलोवेरा में यह खासियत होती है कि यह मसूड़ों की जलन दूर करने में बेहद मावन है। अगर आपकी मसूड़ों में जलन है तो आप थोड़ा सा एलोवेरा का गूदा लीजिए और इसे मसूड़ों पर हल्के हाथों से लगाइए और थोड़ी देर लगा रहने दीजिए। इसके बाद कुल्ली कर लें। नंबर 3, ब्रश और खिलाल बाकायदगी से करना। जैसा कि हम सब हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है, तो मसूड़ों की हिफाजत करने के लिए सबसे पहले दिन में 2 मरतबा ब्रश करने की आदत लाजमी अपना लीजिए और ब्रश करने के बाद दांतों का फ्लास यानी खलाल भी कर लीजिए। ऐसा रोजाना करने से न सिर्फ दांत चमकदार रहेंगे बल्कि मसूड़े भी सेहतमंद रहेंगे। नंबर 4, ग़िज़ा में सब्जियां और फल लाजमी लीजिए। ताज़ा फल और सब्जियां न सिर्फ इंसान की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं, बल्कि ग़िज़ा में सब्जियां और फल दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए भी बेहतरीन समझी जाती हैं। सब्जियां अच्छी तरह चबाकर खाने से मसूड़े मजबूत होते हैं और ये मसूड़ों से खून आने को रोकने में भी बहुत मामूल साबित होती हैं। नंबर 5, पानी में नमक मिलाकर गरारे करना। ये सबसे आसान और मुफीद टोटका समझा जाता है, जिसमें आप नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करें। इससे दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। ऐसा रोज करने से दांतों में ठंडा और गर्म लगने की कैफियत से भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है।